اللہ عز و جل نے تقریباً ان 4 صورتوں میں جنت کا بھی ذکر فرمایا. سورہ طور میں بھی، سورہ نجم میں بھی، سورہ قمر میں بھی، اور سورہ رحمان میں، سورہ واقعہ میں، 5 صورتوں میں، بلکہ سورہ حدید میں بھی جنت کا ذکر بھی آیا ہے اور جنتیوں کی فضیلت بھی اللہ نے بیان فرمائی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے پہلے ہی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر گیا کسی گناہ کرنے کے وقت، اللہ فرماتا میں اسے 2 جنتیں دوں گا. جنت تو ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں، الگ الگ محلات ہیں. ایک جنتی کو جو ایک محل دیا جائے گا وہ ایک جنت کہا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت میں ایک ایک حصہ کتنا ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں یہ فرمائے گا کسی ادنا جنتی کو، یعنی سب سے چھوٹا جو ہے، اسے ایک محل ایسا دیا جائے گا جس میں 70,000 خیمے لگ سکتے ہیں. اور پھر ہر خیمے اتنا نہیں کہ چھوٹی چھوٹی جھوپڑی لگائی جائے گی، ہر خیمہ 70,000 لوگوں کو سنبھال سکتا ہے. ایک چھوٹے جنتی کو یہ دیا جائے گا، اور باقی پھر پرہیزگاروں کو، اولیاء کاملین کو اور انبیاء کو کیا دیا جائے گا وہ اللہ بہتر جانے. یہ جنت کا ذکر بھی آیا. اور 2 جنتیں دوں گا. کیسی ہیں وہ؟ اللہ فرماتا ہے فیہما عینان تجریان، جس میں جو ہے 2 چشمے بہ رہے ہوں گے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل جو ہے نا 2 قسم کا ملے گا تم کو وہاں پہ. جو چیز بھی دیکھو گے ڈبل تمہیں دی جائے گی. یہ بعض ان لوگوں کی فضیلت میں آیا جو خوف خدا رکھتے ہیں، اللہ کی خشیت. یہ مین چیز ہے ہماری زندگی میں، اللہ کا خوف. باقی کوئی چیز ہمیں نہیں سدھار سکے گی اللہ کے ڈر کے علاوہ. اور متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اب اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت بتا رہا ہے. جنتی جب وہاں بیٹھے ہوں گے کہ ان کے جو بچھونے ہوں گے استبرق کے، اور وہ اتنے نرم کہ ان کے پیر اس میں دھس رہے ہوں گے، اور وہ ٹیک لگا کر کے مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے، مسندوں پر. اور پھر ان کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے ایسی نعمتیں وہ وہاں استعمال کریں گے لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان، کبھی کسی انسان نے یا جن نے چکھا بھی نہیں ہوگا. آج تک کسی نے وہ چیز نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی اس طرح کی دنیا میں. وہ چیزیں میں جنتیوں کو عطا کروں گا. پھر اس کے بعد جو نہریں بہ رہی ہوں گی ان کی بھی فضیلت میں، ان کی تعریف میں اللہ نے بیان فرمایا حور مقصورات فی الخیام، ہر خیمے میں بڑی خوبصورت حوریں دی جائیں گی. حور کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک اللہ نے بنائی ایک مخلوق ہے، وہ جنتیوں کی پاکیزہ بیویاں ہیں. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے ادنا جنتی کو کم سے کم 70 حوریں دی جائیں گی، ادنا جنتی. اور ان حوروں کی خوبصورتی کے متعلق فرمایا گیا کہ دنیا کا پورا حسن ملایا جائے تو وہ ایک حور کے خوبصورتی کے برابر نہیں ہو سکے گا. اللہ نے اتنی حسن و جمال والی وہ حوروں کو بنایا، بڑی آنکھوں والی، حتیٰ کہ ان کے جسم کو چاندی سے زیادہ چمک بتایا گیا. پھر اللہ تعالیٰ وہاں کے خیموں کی، وہاں کی نعمتوں کی بہت ساری باتیں ذکر فرمائیں. اب سورہ واقعہ میں بھی یہی ہے ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین. جنتی ٹیک لگا کر ایسے بیٹھے ہوں گے کہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے اور وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں گے. سورہ یاسین میں بھی ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. کئی جگہ پر یہ آیتیں آئی ہیں جنتیوں کی تعریف میں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اب سنیے جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے. جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے حکم فرمائے گا اب یہاں پر تمہیں نہ عبادت ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، کوئی عبادت نہیں، صرف آرام ہی کرنا ہے، صرف آرام کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد انہیں آزاد چھوڑا جائے گا. تم جہاں جانا چاہو جنت میں پھرو، گھومو اور ہر نعمت چکھو. اس کے بعد
حدیث پاک میں جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حجاب اپنا دیدار کرائے گا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. سب سے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ چہرے کیا ہی خوبصورت ہوں گے، ہرے بھرے ہوں گے، جو اپنے رب کو بے حجاب دیکھ رہے ہوں گے، بے حجاب اپنے رب کے دیدار میں مصروف ہوں گے. اور میرے عزیزو، جنت میں جب کوئی جنتی پہنچ جائے تو وہ جب خواہش کرے صحابہ کرام سے ملنے کی تو اسے وہاں لے جایا جائے گا، انبیاء کرام سے ملنے کی وہاں لے جایا جائے گا. اگر بندہ جنتی خواہش کرے میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں، فرشتے اسے وہاں پر بھی پہنچائیں گے. یہ نعمتیں کیا کم ہیں ہمارے لیے؟ لیکن اگر کوئی جنت میں جانے سے رہ گیا، اللہ اکبر، اگر داخل ہونے سے رہ گیا تو یہ جتنی چیزیں سنے ہیں یہ سب ہوا ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں، ہمارے حصے میں نہیں آ پائیں گے. اللہ کے بڑے بزرگ اولیاء جو روتے تھے اپنی نمازوں میں اسی لیے کہ اللہ تیری جنت اتنی حسین ہے، اتنی تعریف تو نے کر دی، وہاں کے حالات تو نے بیان کر دیے، کاش اگر قیامت کے دن حساب میرا الٹا ہو گیا تو کیا ہوگا. تو یہ باتیں سننے کی خالی سننے میں رہ جائے گی، اور جہنم کی جو ہم نے سنی ہے وہ تو پریکٹیکل ہو جائے گی، پھر جانا ہی پڑ جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے روتے تھے کہیں حساب میرے اوپر نہ آ جائے، میرے خلاف نہ ہو جائے. آج ہماری زندگی کس طرح کی چل رہی ہے؟ کبھی ہمیں اس چیز کا بھی ڈر آتا ہے کہ ہم نے دنیا میں ساری چیزیں کر لی، ہماری جو خواہش تھی سب کرنا چاہ رہے ہیں، ہم جو چیز کھانا ہے سب کھاتے ہیں، جب سونا ہے تب سوتے ہیں، جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمارا نرم و نازک بدن، یہ جسم جو اللہ کے بھاری بھرکم عذاب کو سہنے کے قابل نہیں، لیکن اگر مولا کا غضب نازل ہو گیا اور ہمیں کھینچ کر ڈال دیا گیا تب کیا کریں؟ کون ہے ہمیں جو وہاں سے نکالے؟ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ جائے گی، حضور آئیں گے، حضور آئیں گے. لیکن یہ بھی بات سن لو، جس نے دنیا میں رہ کر کے میرے نبی کی کوئی ادا اپنانا نہیں چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے رسول سے فرماتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یوں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان پر وکیل نہیں، آپ ان کے وکیل نہ بنے میرے حبیب. یہ تو ایسے لوگ ہیں کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، آپ ان کی سفارش نہ کریں. اب نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بات آئی. میرے عزیزو، ہماری زندگی بڑی شارٹ اور لیمیٹڈ ہے، چند دنوں کے بعد آنکھیں بند کر دی جائیں گی، تھوڑے ہی دنوں کا وقفہ رہ گیا ہے. ابھی دیکھو اپنی صفوں میں تلاش کرو، کچھ غائب ہو چکے ہیں پچھلے سال جو موجود تھے، وہ ہمارے کندھوں کے ساتھ کھڑے ہوتے آج قبرستان میں ہیں، وہ کس حال میں ہے معلوم نہیں. ایک کے بعد دیگرے سب کے جانے کے ہمارے نمبر لگے ہوئے ہیں. ابھی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری موت کس رات کو لکھی ہے. کیا خبر کہ یہ جو رات کا سورج ڈوب گیا ہے صبح دیکھنا مل سکتا بھی ہے یا نہیں، ہم میں سے کسی کو خبر نہیں. اسی لیے کسی شاعر نے ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں ہے. بڑے بڑے ہمارے پاس پلان ہیں، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اب سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، آخر الانبیاء، جن کا حال یہ ہے کہ ملک الموت بھی ان کے دربار میں اجازت کے بغیر نہیں آتے، وہ رسول فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، دن میں 70 مرتبہ اپنے خاتمے کو یاد کرتا ہوں. بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب میں سجدے میں جاتا ہوں نماز کے تو اس بات کی امید نہیں رکھتا کہ اگلے سجدے تک زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک اور ہمارے حالات. اس لیے یہ زیادہ دن تک بغاوت رب تعالیٰ سے نہیں چل سکے گی. بڑے بڑے فرعونوں کو اس نے غرق کر دیا ہے، بڑے بڑے پہلوانوں کو خاک میں ملا دیا ہے، بڑے بڑے مالداروں کو موت کا مزہ اس نے چکھا دیا ہے. ان کی ہڈیاں گل چکی ہیں، جسم کے سارے پرزے بکھر چکے ہیں. آج یہ سارے لوگوں کو معلوم ہے، اس کے باوجود ہماری عیاشی میں کمی کیوں نہیں آتی؟
اور اگر کوئی نڈر ہے، جری ہے، کوئی یہ چاہتا ہے ٹھیک ہے مولا مجھے مار ڈالے، جہنم میں ڈالے، تو یہ اس کی جرات اس کے کفر کو لے جائے گی۔ اگر کوئی نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر کے جینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر قیامت کے دن وہ یہ کہے گا فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اے لا ایک منٹ کے لیے واپس کر دے، ایک منٹ کے لیے لوٹا دے، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میں سچا مومن بن کے آؤں گا، سچا ایمان والا بن کے آؤں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں، آج ختم ہو گیا تیرا پاس جو وقت دیا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، بس یہی حاصل کلام ہے سورۃ الرحمن کا، کہ اگر ہمارے دلوں میں جنبش آ گئی، ہلچل سی آئی، رب تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے لیے تڑپ پیدا ہوئی، بس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تلاوت وصول ہو گئی۔ آپ کا سننا کامیاب، ہمارا پڑھنا کامیاب۔ اور اگر سنیں جس طرح سے اور بھی باتیں سنتے ہیں، کہانی سننے کی طرح، کوئی انٹرٹینمنٹ بات سننے کی طرح، لطیفے جوک سننے کی طرح، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کے کلام کو اگر ایسا سنا تو ان کی مذمت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے ہیں جو قرآن تو سنتے ہیں مگر قرآن ان کے دلوں میں نہیں جاتا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جو قرآن کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ محمد میں یوں فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں، اقفال، قفل کو کہتے ہیں۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے شاید ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دلوں پہ تالے لگ گئے، اسی وجہ سے تو یہ آیتیں داخل نہیں ہوتی یا پھر اثر نہیں پیدا کرتی۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل نرم ہو جائے اور خوف سے ایک آنسو بھی نکل آئے، وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بلکہ قیامت میں اس کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں، رب قدیر کسی کو جہنم کی آواز سنائی دے گی، رب قدیر کی طرف سے اعلان آئے گا کہ فلاں کے لیے جہنم ہو گئی، واجب ہو گئی، کھینچا جا رہا ہوگا۔ اچانک ہماری آنکھوں کے پلک اللہ تعالیٰ سے بات کرنے لگیں گے، اے رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے اس کو روک دے۔ پوچھا جائے گا کیوں؟ یہ حدیث پاک میں ہے، یہ آنکھوں کی پلکیں کہیں گی مولا اس کو تو جہنم میں بھیج رہا ہے، مجھے اس کے جسم سے الگ کر کے پھر اس کو بھیج، مجھے نکال اس کی آنکھوں سے، پھر اگر تو بھیجنا ہے تو بھیج دے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا نہیں، جسم سے الگ کیسے؟ تو یہ آنکھوں کی پلکیں اللہ سے یوں عرض کریں گی مولا تیرے حبیب نے فرمایا جن آنکھوں کی پلکوں کو خوف خدا کے آنسوؤں نے بھگویا ہے ان پلکوں پر جہنم حرام ہے۔ اے رب قدیر اس بندے کی آنکھوں سے ایک مرتبہ قطرے ٹپکے تھے جس سے میں بھیگ گئی تھی، میں بھیگ گئی تھی، تیرے خوف سے ہی رویا تھا، لہذا اس کے جسم سے مجھے الگ کر تاکہ میں جہنم میں نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائے گا اور اسے جنت بھیجے گا۔ فرمایا جائے گا اے آنکھوں کی پلکوں تمہیں الگ نہیں کیا جائے گا، اس بندے کو لے جاؤ اور جنت میں داخلہ دیا جائے۔ عزیزان گرامی، بعض لوگوں کو ایسا کٹھور دل جس کو ہم کہتے ہیں، سخت دل جس کو کہتے ہیں، جو ہلتے نہیں کسی چیز سے، آخرت کی اگر یاد سچے دل سے آئے شاید ہی کوئی ہوگا جس کی آنکھیں نہ بھیگتی ہوں، اور اگر نہیں تو پھر وہ اپنے دل کا علاج کرے، اپنے دل کا علاج کرے، اس لیے کہ دلوں کی نرمی جب ختم ہو جاتی ہے تو آنسوؤں کے پودے نہیں نکلتے، اور جب بنجر ہو جاتا ہے دل تو 1000 سال اس پر بارش برسے قرآن کی، ایک پودا بھی آنکھوں کی آنسوؤں کی شکل میں نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع و خضوع عطا فرمائے، اس کے حضور کھڑے ہونے کی لذت ہمیں عطا فرمائے۔ رب قدیر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔